اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، یہ بڑا ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ بندہ اگر اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ لے، اس کی ساری زندگی کی ساری پریشانیاں چیخیں مار کر بھاگ جاتی ہیں، ساری کی ساری بیماریاں چیخیں مار کر بھاگ جاتی ہیں، اس کے گھر سے تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، بے روزگاری ختم ہو جاتی ہے، بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، اس کے کاروبار سے بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر انسان کے اندر جادو یا جنات کے اثرات ہوتے ہیں یا نظر بد کے اثرات ہیں تو اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لینے سے جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی، جتنی بھی بندشیں ہوں گی، نظر بد ہوگی، حسد ہوگا، کالے جادو کے اثرات ہیں، جنات اور اسیبی اثرات سب ختم ہو جائیں گے، لا علاج بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمام کی تمام پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے ہر مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، ادھورے کام پورے ہو جائیں گے۔ اللہ والو، یہ 3 انڈوں کا وظیفہ ہے اور آپ نے زندگی میں صرف ایک بار ہی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ کو بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ والو، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس سورت کا وظیفہ ہے، بابرکت اور شان والی سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، اللہ رب العزت نے ہر مرض کی شفا رکھی ہے، ہر مرض کی دعا رکھی ہے، ہر غم کی دوا رکھی ہے، ہر پریشانی کا حل رکھا ہے۔ بس آپ لوگوں کو اپنی پریشانیاں ختم کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ والو، عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ عمل کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلطی آپ سے نہ ہو اور آپ کو 100% رزلٹ ملے۔ اور روحانی اجازت کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، عمل کی اجازت آپ کو مل جائے گی۔ اللہ والو، اگر آپ کے گھر پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کی دکان پر یا آفس پر جادو یا جنات کے اثرات ہوں گے، کوئی رکاوٹ یا بندش لگی ہوگی تو ساری کی ساری بندشیں ختم ہو جائیں گی، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ پاک صاف حالت میں، پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ بعد نماز فجر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور اگر آپ فجر کے وقت نہیں پڑھ سکتے، کوئی مجبوری ہے، تو آپ کسی بھی نماز کے وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناپاکی میں ہرگز میری مائیں اور بہنیں یہ عمل نہ کریں، پاک صاف حالت میں یہ عمل کرنا ہے۔ پاک صاف حالت میں ہونے کے بعد آپ نے کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور 3 انڈے لے لینے ہیں، اپنے سامنے رکھ لینے ہیں۔ عمل آپ نے بالکل تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ عمل کے دوران بالکل بھی بات چیت نہیں کرنی ہے۔ اللہ والو، کوئی بھی عمل اگر آپ کرتے ہیں تو اس بات کا خاص اور خاص خیال رکھا کریں، اگر آپ عمل کے دوران کسی سے بات چیت کرتے ہیں، اپنے ذہن کو، دل دماغ کو دوسری طرف لے کر جاتے ہیں یا موبائل کا استعمال کرتے ہیں یا کچھ بھی ایسا کرتے ہیں کہ آپ کا ذہن ہٹ جاتا ہے، تو آپ جو بھی عمل کریں گے اس کا اثر بہت کم ہوگا اور بڑی دیر سے ہوگا۔ اللہ کی کلام ہے، اثر ضرور ہوگا لیکن بہت ٹائم لگ جائے گا، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ نے ایک انڈا لینا ہے، اپنے سیدھے ہاتھ میں اس کو پکڑ لینا ہے اور 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے کیونکہ یہ ہر بندے کو آتا ہے، اور ہم لوگ اس چیز سے بھاگتے ہیں، جی ہم اتنا لمبا درود کیوں پڑھیں، لیکن جو درود ابراہیم کی فضیلت ہے وہ کسی اور درود کی اتنی فضیلت
نہیں ہے۔ بے شک پاک کلام ہے، ہر چیز کی فضیلت ہے، لیکن آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنیک هو الابتر۔ آپ نے 33 مرتبہ سورہ کوثر کا ورد کرنا ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ، یعنی کہ آپ نے 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور 33 مرتبہ ہی آپ نے ساتھ میں بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو انڈا اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس پر پھونک مار دینی ہے، 3 بار آپ نے اس پر پھونک مارنی ہے، یعنی کہ 3 بار دم کر دینا ہے۔ اور پھر دوسرا انڈا اٹھانا ہے، اس پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور 33 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور 3 بار ہی دم کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے تیسرا انڈا پکڑنا ہے، اس پر بھی اسی طرح 33 مرتبہ درود سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ نے دم کر لینا ہے اور تینوں انڈوں کو ایک ساتھ آپ نے اکٹھا پکڑ لینا ہے۔ آخر میں آپ نے جب تینوں انڈے اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ لینے ہیں، پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، اور تینوں انڈوں پر 3 مرتبہ آپ نے دم کرنا ہے، یعنی کہ 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے۔ اللہ والو، یہ آپ کا عمل ہو گیا مکمل۔ اب آپ نے ان انڈوں کو کرنا کیا ہے؟ آپ نے ان انڈوں کو اس شخص کو کھلانا ہے جس کی بیماریاں ختم نہیں ہوتی، جس پر جادو جنات کے اثرات ہیں، جس پر بندش لگائی گئی ہے، جس کا کاروباری رکاوٹ لگائی گئی ہے، جو انسان آپ کے گھر میں نظر بد کا شکار ہے، اس انسان کو آپ یہ انڈے پکا کر کھلا دیں۔ جیسے ہی وہ یہ انڈے کھائے گا، اس کے جسم سے تمام کے تمام جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، مصیبتیں پریشانیاں چیخیں مار مار کر ختم ہو جائیں گی، اور پھر دوبارہ کبھی بھی آپ پر اثرات نہیں ہوں گے۔ اللہ والو، کوئی بھی انسان ہے بندش کا شکار ہے، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رکاوٹ لگی ہوئی ہے، آپ یہ عمل کرنے کے بعد یہ انڈے ان بچوں کو کھلا دیں، کاروبار جس کا بند ہے اس کو کھلا دیں، جس کی رکاوٹ کاروبار کی لگی ہے اس کو کھلا دیں۔ بے برکتی کے لیے پورا گھر یہ انڈے استعمال کر سکتا ہے۔ گھر میں برکت کے لیے آپ پوری فیملی کو یہ انڈے پکا کر کھلائیں۔ آپ کسی بھی طرح انڈا پکا کر کھا سکتے ہیں، چاہے تو ابال کر کھا لیں، چاہے آملیٹ بنا کر کھا لیں، کسی بھی طریقے سے آپ نے بس ان انڈوں کو کھانا ہے۔ اور انڈے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں، چاہے آپ دیسی لے لیں چاہے فارمی لے لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ والو، آپ اس عمل کو ایک دفعہ آزما کر ضرور دیکھیں، سخت سے سخت ترین بندش کا جڑ سے توڑ ہوگا۔ آپ پر کوئی آپ کا دشمن کالا جادو کرتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کسی بھی قسم کی نظر بد، رکاوٹ، بندش کا شکار ہیں تو تمام کی تمام پریشانیاں چیخیں مار مار کا آپ کے گھر سے دور بھاگ جائیں گی۔ تو اللہ والو، ایک دفعہ ضرور آزمائیں اور اس عمل کی برکت سے اپنے رزق میں برکت ڈالیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کے رزق میں اتنی برکت فرمائے گا، جس طرح برسات میں بارش ہوتی ہے اس طرح آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ اللہ والو، زندگی میں صرف ایک دفعہ اس عمل کو کرنا ہے، اور امید ہے کہ عمل آپ نے تفصیل سے سن لیا ہوگا اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔